بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں میرے اس رب کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو بے آواز دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو بن مانگے ہمیں دیتا ہے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ جب دن رات ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، مایوسی میں امید کے چراغ روشن کرتا ہے اور گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کو معاف فرماتا رہتا ہے اور ان کو دیتا رہتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور قرآن جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچائی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پر اس آیت میں اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول ہونے کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ اب ہم نے اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور علماء کرام سے وہی سوال کیے جائے جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اسے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہو اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں اور سے کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو اسی پر اڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں گے، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں
اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے سوال بکثرت سوال کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ اور یہ آیت یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج فرض کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس نے 3 بار یہ سوال پوچھا تو آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، نہیں، اگر میں ہاں کہتے تھا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تمہیں ہر سال کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ اس لیے انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں۔ اس لیے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے اور آپ سے سوال پوچھے، یعنی کہ ہم سوال نہیں پوچھتے تھے۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور ہٹ دھرمی سے سوال کیے تھے، جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے، اور فرمایا، یعنی کہ جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو خرید لے تو وہ راہ راستے بھٹک گیا اور جہالت کے راستے پر چلا گیا۔ یعنی کہ جو زیادہ سوال کرتے ہیں، مطلب ان کی نیت بھی صاف نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی نالج لینا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی نیت بھی صاف ہے تو آپ سوال کریں، لیکن کچھ لوگوں کی نیت بھی صاف نہیں ہوتی اور صرف دوسرے کا علم جاننے کے لیے اور اپنے مطلب کا جواب لینے کے لیے بار بار سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اور جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ داخل ہوں گے اور برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جس شخص نے، اور یہاں پر ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے ہی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لہٰذا جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو مقدور بھر اس سے بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے اجتناب کرو، زیادہ سوال جواب اس کے بارے میں مت کرو۔ ٹھیک ہے، اور بے شک آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول گفتگو، کثرت سوال اور فضول سوال پوچھنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، بکثرت سوال پوچھنا دین میں پسندیدہ نہیں ہے، اور ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہم بھی جب مولوی حضرات، علماء حضرات کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو ہم نے وہی سوال پوچھنا ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فضول و بکثرت سوال جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اب ان آیات کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے، اور ہم نے کس طرح سے ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو دنیا کی ہر چیز، ہر طاقت اور ہر اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے بے شک اسی سے مانگنا ہے، اور ہمیں اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے کہ ہر مشکل اور آسانی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا اس چیز سے سیکھنا ہے کہ فضول اور ضد والے سوالات سے بچنا ہے۔ ہم نے ایسے سوال نہیں کرنے کہ جو صرف بحث اور انکار کے لیے ہوں، بلکہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے سوال کریں۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری اور ضد والے سوال کرتے تھے، جس سے وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے شک اور نافرمانی سے ضائع نہ کریں۔ جو لوگ حق کو چھوڑ کر ضد اور انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو عاجزی سے سیکھتے ہیں، نہ کہ ضد سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ
ہدایت کی دعا مانگیں، کیونکہ ہدایت ہی وہ نعمت ہے جس کے مقابلے میں اور کوئی نعمت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کچھ مت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صرف ہدایت مانگیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ہدایت مل گئی تو آپ کو سب خزانے دنیا جہاں کے خزانے مل گئے، کیونکہ ہدایت مل گئی تو آپ کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔